مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام فاضل جلیل عالم نبیل خطیب ذیشان واعظ خوش الحان حضرت علامہ مولانا محمد رفاقت علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو علم میں اور اہل علم میں ایک خاص ممتاز مقام رکھتے ہیں، آپ کی موجودگی میں حکم کے مطابق آپ لوگوں کی حاضری اور زیارت کا موقع ملا۔ سورہ الاعراف کی کچھ آیات طیبات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات طیبات میں شان میرے اور آپ کے آقا کی بیان ہوئی ہے، کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے ساتھ بیان ہو رہا ہے ان کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جہاں بیان ہو رہا ہے وہ وادی سینا کوہ طور ہے۔ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ عظمت مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ توجہ ہے، ذرا بول دیجئے۔ اب یہ بات کتنی میٹھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہو رہا ہے لیکن بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ میں ذرا پس منظر کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا تاکہ سارا واقعہ ذہن میں ہو، اور ان آیات طیبات سے جو میرے نبی کی عظمتیں، شانیں اور اختیارات ثابت ہوتے ہیں، ان کا سارا ماحول اور پس منظر پوری طرح ذہن نشین ہو، عظمت مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو نکھر نکھر کر سامنے آئے۔ بنی اسرائیل قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات مل چکی، ان کا دشمن اپنے تمام تر لشکر کے ساتھ غرق ہو چکا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے پیارے کلیم، اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر کے تو میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آ جا۔ یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، آئیں اور 30 راتیں 10 + 10 + 10 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزے سے رہے۔ اب 30 دن روزے رکھنے کے بعد
شرف ملاقات، شرف ہم کلامی پانے کے لیے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو مسلسل 30 دن روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک سمیل سی آنے لگی، مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے ایک مہک آنے لگتی ہے، بو۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، منہ صاف ہونا چاہیے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، منہ صاف ہونا چاہیے۔ مسواک کی تو حکم ہوا کہ پیارے کلیم تو نے روزہ کیوں توڑا؟ یا اللہ روزہ تو نہیں توڑا، تیرے احترام کے پیش نظر منہ کو صاف کیا ہے۔ میں تجھے نہیں پتا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اب یہ بہک تو آنی چاہیے۔ 10 دن اور بڑھا دیے، 10 دن اور بڑھا دیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس کو مکمل کیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس 40 راتیں ٹھہرے۔ کتنی راتیں؟ سارے بولیں 40 راتیں ٹھہرے۔ ان 40 راتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ جب لذت کلام پائی، آرزو دیدار نے انگڑائی لی، رب آرینی کا سوال، لن ترانی کا جواب، میں ساری تفصیل سے بچا کر ہٹا کر آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پا کر اور تورات کی تختیاں لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ قوم کیا کر رہی تھی؟ بولیے، ایک بچڑا بنایا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَاسَدًا لَهُ خُوَارٍ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن ہے، قوم نے سونے چاندی کا بنایا بچڑا، تھا وہ فقط جسم ہی جسم، اس میں جان کوئی نہیں تھی، روح کوئی نہیں تھی، ہاں آواز نکلتی تھی، اس سے آواز آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کو خدا ماننے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی، اس کو سجدے کرنے لگی۔ کتنے دن موسیٰ علیہ السلام جدا رہے؟ بولیے سارے، 40 دن۔ 40 دن نبی اپنی امت سے الگ رہا، امت توحید پر قائم نہ رہ سکی۔ 40 دن، 40 دن کے لیے نبی امت کو چھوڑ کے چلا گیا، امت توحید پر قائم نہ رہی۔ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے سمندر میں راستے بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ جن کے لیے بادل سائبان بنے رہے۔ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ جن کے دشمنوں کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے لکڑی کا سانپ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ید بیضا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پیغمبر کے اتنے معجزات دیکھے، رب سے اتنی باتیں منوائی، لیکن جب نبی چھوڑ گیا، بول دیں یارو، سبحان اللہ کہنے میں حرج نہیں ہے، ویسے اس سے ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اتنے جلوے دیکھے، اتنی قدرتوں کا مشاہدہ کیا، لیکن صرف 40 دن کے لیے پیغمبر الگ ہوا، قوم توحید پر قائم نہ رہی، بچڑے کو خدا بنا لیا، پوجا پاٹ شروع ہونے لگی،
جب واپس پیغمبر آئے تو انہوں نے دیکھا قوم تو بچڑے کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے، زیادہ حصہ، کچھ لوگ باقی ہیں۔ اس مقام پر میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اگر نبی امت کو 40 دن کے لیے چھوڑ دے، امت ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتی، تو ہمیں اس قوم کو 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال نہیں، 1444 سال ہو چکے ہیں، آج بھی یہ امت توحید پر قائم ہے، آج بھی یہ امت توحید پر قائم ہے۔ سونے چاندی کا بچڑا ہو یا اس سے بھی کوئی قیمتی بچڑا ہو، کروڑوں روپے کی تمہیں آفر ہو، سجدہ کرو گے؟ بولو، کروڑوں روپے ایک سجدے میں مل رہے ہوں، کرو گے سجدہ؟ بڑے پکے ہو ایمان والے، بڑے پختہ ہو توحید پر، 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ قوم توحید سے ہٹنے والی نہیں، تو پھر مان لو کہ نبی نے پردہ کیا ہے، نبی نے چھوڑا نہیں ہے۔ نبی نے پردہ کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ نبی چھوڑ دے امت توحید پہ قائم نہیں رہتی۔ اسی لیے تو میرے اعلی حضرت نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے، دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہے زندہ، ہے زندہ۔ یہی تو وجہ تھی ہر نبی کے بعد نبی بھیجنا پڑا، ہر نبی کے بعد نبی بھیجنا پڑا، کیونکہ جب بھی نبی چلا جاتا پیچھے امت توحید پر باقی نہ رہتی، ثابت قدم نہ رہتی، شرک آ جاتا، کفر آ جاتا، نیا نبی بھیجنا پڑتا۔ لیکن یہ نبی اللہ نے ایسا بھیجا ہے جو امت میں آ کر امت سے پھر الگ نہیں ہوا، نہ یہ جدا ہوا، نہ امت کے لیے کوئی نیا خدا ہوا، نہ امت شرک کی طرف گئی، نہ نیا نبی آنے کی ضرورت ہے، نہ نیا نبی آنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا سمجھے آپ؟ پتہ یہ چلا کہ امت کا ایمان پر ثابت قدم رہنا امت کا کمال نہیں، یہ نبی کی نبوت کا اختیار ہوتا ہے۔ پہلا تو میرے نبی کا اختیار یہی مانے نا کہ اس نے اپنے تصرف سے، اپنے نبوت کے اختیار سے ہمیں توحید اور ایمان پر قائم رکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان کے ملفوظات کو انہی کے مرید نے حضرت احمد بن مبارک نے جمع کیا اور اس کا نام رکھا الابریز۔ الابریز کتاب میں یہ موجود ہے کہ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ کہیں ذکر فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اپنے کمال سے نہیں، نبی کے تصرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل توجہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے ہوئے ہے، اگر ایک لمحہ کے لیے اپنی توجہ ہٹا لے تو ہم مومن نہیں رہ سکتے، ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ اب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اتنا ہے کہ ہم اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتے،
اور وہ ہمارا بھی ایمان سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایمان بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ علامہ دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، وہاں ایک توحید پرست، کوئی ضرورت سے زیادہ ہی توحید کو ماننے والا موجود تھا، کہتا میں نہیں مانتا۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے، آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے دل کا، تیرے ایمان کا، تیری توحید کا جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں وہ رشتہ کاٹ دوں اور تیرے پاس وہ ہدایت باقی رہ جائے جو تجھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں راضی ہوں۔ علامہ دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا تصرف کیا کہ اگلے ہی لمحے وہ بندہ صلیب کے سامنے سجدہ کر رہا تھا۔ ایک لمحہ بھی، 2-4 منٹ، 5-10 منٹ، کوئی 1-2 دن، ایک لمحہ بھی نہ گزرا، صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور اس تجربے سے جتنے وہاں موجود تھے انہیں پتا چل گیا کہ ایمان پر قائم ہم اپنے کمال سے نہیں، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے قوم سے الگ رہے، قوم توحید پر قائم نہ رہ سکی، واپس پلٹ کر آئے تو لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا اور کھینچا، کہا لوگ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بھائی کہنے لگا قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ بھائی نے کیا کہا؟ اے میری، قال یا اخی بھی تو کہہ سکتے تھے، اے میرے بھائی، ڈائریکٹ رشتہ نہیں بتایا بلکہ ماں کا حوالہ دیا، اس لیے کہ جلال جتنا بھی ہو، ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا نام کانوں میں پڑنے سے غصہ اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے یا اتر جانا چاہیے۔ وہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کو غصہ ماں باپ کے سامنے آتا ہے۔ ماں کا حوالہ دیا تاکہ غصہ اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھائی نے کہا کہ اے بھائی، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میرا ان کو روکنا، میرا ان کو منع کرنا کارگر نہیں ثابت ہو سکا، میں نے انہیں منع کیا اور یہ تو مجھے قتل کر دینے تک پہنچ گئے، اس لیے میرا زور نہیں چلا، میں نے انہیں روکا پڑا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ تم نے بہت غلط کیا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو پوجا کر کے، یہ پہلے پارے میں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، توبہ پر آمادہ ہو گئے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ یہ توبہ ہے ان کی، سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کی توبہ ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ سر آگے کر کے بیٹھ جائیں،
جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ تلوار اٹھائیں، ان کی گردن کاٹ دیں۔ اگر آتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر سر پیچھے کھینچا، تلوار پھر لگ گئی، جان چلی گئی، توبہ قبول کوئی نہیں۔ کتنا آسان طریقہ ہے توبہ کا، ہے کتنا آسان طریقہ ہے۔ فرمایا جان دو گے تو توبہ قبول ہوگی، لیکن تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب یہ موسیٰ کی امت نہیں، یہ تیری امت ہے۔ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، تیری بارگاہ میں آ جانا ان کا کام ہے، ان کو بخش دینا یہ میرا کام ہے۔ یہ تیرے لیے توبہ ہے کہ محبوب کے پاس آ جاؤ۔ ان کی توبہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سنا دیا۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، فرمایا سن لو، اب تمہارا قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ دنیا تو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت بھی جاتی رہے۔ قتل کے لیے پیش کیا۔ سورج چڑھنے سے قتل کا سلسلہ شروع ہوا، چاشت کے وقت تک کوئی 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو چکے تھے۔ جب اتنے لوگ قتل ہوئے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اگر سارے مار ہی دیے گئے تو میں نے تورات کن کو پڑھ کے سنانی ہے؟ تورات دی ہے تو کوئی قوم بھی ہونی چاہیے نا جن کو میں تورات سناؤں۔ توبہ کا کوئی دوسرا راستہ، ایک تو یہ توبہ کا راستہ ہے نا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، کوئی دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دوسرا راستہ ہے، ان میں سے 70 بندے چن کے لا جو بڑے نیک ہوں۔ اپنی قوم میں سے کتنے آدمی چنو؟ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمی چنے موسیٰ علیہ السلام نے۔ 70 آدمیوں کو چن کر طور پہ لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، 70 آدمیوں کو بلایا، اور جب وہاں پر طور پر گئے وہاں پھر ایک واقعہ ہوا۔ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے مقصد کی پر آنا چاہتا ہوں۔ یہ 70 کے 70 مر گئے تھے، پھر دوبارہ زندہ کیے گئے، اور تب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی، فرمایا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ رب العزت ہمیں دنیا پر بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، جو چیز پیارے کلیم نے رب سے مانگی، رب تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کہتا ہے اے پیارے فَسَأَكْتُبُهَا، یہ میں ان کو دوں گا۔ توجہ ہے؟ موقع پہ جو مانگ رہے ہیں انہیں نہیں کہا گیا کہ میں نے تمہیں دے دی، مانگنے والوں کو نہیں کہا کہ تمہیں دی، کہا پیارے کلیم تو نے وہ چیز مانگی ہے جو میں ان کو دوں گا۔ یا اللہ کن کو؟ فرمایا ان کو للذین یتقون، وہ جو تقوی والے ہیں، وہ جو تقوی والے ہیں۔ تو یا اللہ یہ 70 آدمی جو میں چن کر لایا ہوں یہ تقوی والے نہیں؟ پوری قوم لاکھوں سے 70 کو چنا ہے، یہ تقوی والے نہیں؟ فرمایا پیارے کلیم بات سمجھ، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ یا اللہ کن کی؟ فرمایا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیں گے، دیں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ اشاروں اور کنایوں میں بات ہو رہی ہے۔
پتہ ہے کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ امت مصطفیٰ کا۔ وہ جو تقوی والے ہوں گے، وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یا اللہ یہ سارے اوصاف مشترک ہیں، میری امت میں بھی سارے پائے جاتے ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیارے کلیم میں یہ صفتیں ان کی بیان کر رہا ہوں جو کوئی اور امت نہیں، میرے اس نبی کی امت ہے جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے اور رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ پہلے ذکر ہوا، بات چھڑی موسیٰ علیہ السلام کے سوال سے اور ان کی دعا سے تذکرہ آ گیا امت مصطفیٰ کا، اور امت مصطفیٰ سے اب ذکر آ گیا مصطفیٰ کا، اب ذکر آ گیا مصطفیٰ کا۔ فرمایا وہ نبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے پیارے موسیٰ یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر تیری تورات میں بھی ہے، عیسیٰ کی انجیل میں بھی ہوگا۔ اس وقت انجیل نہیں اتری تھی، جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت انجیل نہیں اتری تھی، ابھی تو تورات آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پر انجیل آئے گی۔ میرے رب نے اسی وقت کہہ دیا موسیٰ تیری تورات میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور عیسیٰ کی انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، ہے بھی ہوگا بھی۔ اور فرمایا ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ تو میں نے نہیں لینا، لہذا جو ان کے رکھوالے ہوں گے وہ بڑا کچھ کریں گے، لیکن جو مرضی کر لیں میرے محبوب کے آنے تک ان کتابوں میں ان کا ذکر رہے گا۔ یجدونہ وہ پائیں گے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، میں یأمرہم بالمعروف، وہ جو نبی آئے گا نا وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وہ حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ برائی سے منع کرے گا۔ اے پیارے کریم اب تک قانون یہ ہے کہ نیکی وہ جس کا میں حکم دوں تم نے اپنی امتوں تک پہنچانا ہے، اور برائی وہ جس سے میں منع کروں تم نے اپنی امتوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن جب وہ میرا یار آئے گا نا، نیکیاں بنانے کا بھی اختیار اسی کو دے دوں گا، گناہوں کا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار اسی کو دے دوں گا۔ یہ سارے شانے لے کر وہ آئے گا، اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے پیارے کلیم وہ اس شان کا نبی ہوگا اسے حلال کرنے کا بھی اختیار ہوگا، سارے بولو، اسے حلال کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، انہیں حرام کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اب تک جسے میں نے حلال کیا وہ حلال، جسے میں نے حرام کیا وہ حرام، لیکن جب وہ میرا یار آئے گا جو چاہے گا حلال کرے گا، جو چاہے گا حرام کرے گا، اس کے اختیارات کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ میں کہوں گا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہو، یہ قرآن کا حکم ہے، ہر ایک کے لیے قانون ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، توجہ ہے۔ لیکن میرے نبی نے علی سے کہا علی جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے دوسری بیوی نہیں رکھ سکتا،
جس کو سمجھ آئی ہے وہ اونچا بولے ذرا، اتنا اونچا بولے کہ جو بچے بول رہے ہیں نا انہیں بھی پتہ چلے کہ نہیں ایسے نہیں بولنا، ایسے بولنا ہے۔ فرمایا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے کوئی دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، جسے چاہے حرام کر دے، جس کے چاہیے حلال کر دے۔ سارے مردوں کے لیے سونا حرام، لیکن میرا نبی کہے سراقہ بن مالک، کسرا کے کنگن تیرے لیے حلال، جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ جتنے لوگ بھی روزہ توڑیں تو کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے۔ کتنا کفارہ ہے؟ 60 روزے۔ لیکن اگر کوئی روزہ توڑ کر مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لے، کھجوریں بھی خود کھا لے، کفارہ بھی معاف ہو جائے۔ کھجوریں بھی خود کھا لے، کفارہ بھی معاف ہو جائے۔ فرمایا اے پیارے کلیم، جب وہ میرا یار آئے گا نا تو اسے میں نے یہ سارے اختیارات دے کر بھیجنا ہے، جسے چاہے وہ حلال کرے، جو چاہے وہ حرام کرے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ اپنی امت پر بوجھ کوئی نہیں رہنے دے گا۔ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کے گلوں میں جو رقبے پڑے ہوئے ہوں گے، جو قلادے پڑے ہوئے ہوں گے، جو مشکلات کے جال پڑے ہوئے ہوں گے، وہ میرا نبی آ کر ساری مشکلات کو اکھاڑ لے گا۔ وہ اپنی امت پر کوئی بوجھ نہیں رہنے دے گا۔ یہ سارے اختیار میں اپنے یار کو دے کر بھیجوں گا، اور وہ ایسا مختار ہوگا، ایسا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اگر تلوار ٹوٹنے کا کوئی شکوہ کرے گا نا کہ حضور تلوار ٹوٹ گئی، کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، اور غزوہ احد کی روایات میں بھی ایک روایت یہ آتی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تو میرے آقا کے ہاتھ میں تھی اس وقت کھجور کی لکڑی کی ایک چھڑی۔ آپ نے وہ چھڑی پکڑ کر صحابی سے کہا کہ یہ لو تلوار۔ تلوار کس کی بنتی ہے؟ لکڑی کی؟ بولیے تو صحیح یار، لوہے کی ہوتی ہے نا، تو کھجور لوہے کی ہوتی ہے، کھجور کا درخت لکڑی کا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کھجور کی درخت کی ایک شاخ کی لکڑی پکڑی ہاتھ میں، فرمایا یہ لو تلوار۔ اب صحابی تیرے عقیدے پر قربان، صحابی تیرے عقیدے پر قربان۔ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ لکڑی ہے، لیکن کان سن رہے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے یہ تلوار ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لکڑی ہے، کان کہہ رہے ہیں کہ نبی کی آواز ہے یہ تلوار ہے۔ تو میرے صحابی تیری عظمت پر 100 جان سے قربان جائیں، اپنی آنکھوں کی گواہی پر یقین نہیں کیا، مصطفیٰ کے لفظوں پہ یقین کیا ہے۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر۔ بدر کی فضا میں کیا تھا؟ بدر کی فضا میں یہی تو تھا کہ ادھر 313 خالی ہاتھ، ادھر 1000 کے لگ بھگ اسلحہ سے لیس، تو ظاہری تجربہ بتا رہا تھا آگے موت ہے، لیکن مصطفیٰ فرما رہے تھے آگے فتح ہے۔ صحابہ نے اپنی تجربے پر یقین نہیں کیا، مصطفیٰ کے فرمان پر یقین کیا ہے۔
ادھر آنکھیں بتا رہی ہیں کہ لکڑی ہے، لیکن زبان نبوت کہہ رہی ہے تلوار ہے۔ تو صحابی نے اپنے مشاہدے پر یقین نہیں کیا، نبی کے فرمان پر یقین کیا ہے۔ اگر اپنے نبی پر اتنا یقین آج بھی پیدا ہو جائے تو فرشتے تیری خدمت کے لیے آج بھی آ سکتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس لکڑی کو پکڑ کر فضا میں ہلایا نا تو وہ تلوار بن چکی تھی، پھر وہ لکڑی نہیں رہی، وہ تلوار بن چکی تھی۔ اللہ نے اسے کیا بنایا؟ لکڑی۔ اللہ نے کیا بنایا تھا؟ بولیے۔ لیکن میرے نبی نے کیا بنا دیا؟ حقیقت بدل دی، ماہیت چینج کر دی۔ تو یہ اختیار اللہ نے میرے نبی کو دے کر بھیجا ہے، وہ حقیقتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ لکڑی کو جو لوہا بنا سکتا ہے، یہ واقعہ سناتا ہوں میں اکثر اپنے نوجوانوں کو۔ جوانوں ذرا توجہ کیجئے گا، جب کہتے ہیں نا یار بڑی زندگی غفلت میں گزر گئی، اب رخ چینج کرو، ذرا غلام مصطفیٰ بنو، تو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حضرت کیا کریں، بڑی مرتبہ توبہ کی ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، گناہوں کی عادت ہے جاتی ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کرو نا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرو، ان کے قریب لے جاؤ۔ کیسے؟ درود پڑھ پڑھ کے، سلام پڑھ پڑھ کے، کیونکہ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی رسول اللہ کے ہاتھوں میں آ جائے تو میرے نبی کے ہاتھ وہ ہے جو لکڑی کو لوہا بنا سکتے ہیں، وہ تیری گناہوں کی عادت کو نیکیوں کی عادت میں بدل سکتے ہیں۔ جو حقیقت بدل لیتا ہے وہ عادت نہیں بدل سکتا، جو حقیقت بدل دیتا ہے گناہوں کی عادت نہیں بدل سکتا۔ تو میرے دوستو آؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ، میرا نبی جب آئے گا تو وہ ان شانوں کا مالک ہوگا، فالذین آمنوا بہ، تو وہ جو اس پر ایمان لائے، مبارک ہو ان کو جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ، اور اس کی خدمت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن۔ تیری کتاب تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ہے، ان دونوں کتابوں کو یہ ایک آیت ہے جہاں جس ایک آیت میں تینوں کتابوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا۔ اسی ایک آیت میں تورات کا ذکر، اسی ایک آیت میں انجیل کا ذکر، اسی آیت میں قرآن کا ذکر، لیکن رب کا انداز دیکھیں، تورات اور انجیل کا نام لیا، قرآن کو نور کہا، قرآن کو نور کہا۔ فرمایا وہ لوگ جو اس نور کی اتباع کریں گے اولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں جو دو جہانوں کی کامیابی پا جائیں گے۔ تو میرے دوستو آؤ اس نور کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن کی دن رات تلاوت کرو، صبح و شام تلاوت کرو، اور صرف تلاوت تک نہ رہو بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ سمجھنا چاہیے نا۔ تو زندگی کی کتنے بہاریں بیت چکی ہیں، اب میں اپنی خطاب پورا ہو چکا، اب میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ محکمہ صحت میں ملازم ہو، ڈاکٹر،
ہو سکتا ہے کوئی محکمہ تعلیم میں ملازم ہو، ماسٹر، ہو سکتا ہے کوئی محکمہ انتظامیہ میں ملازم ہو، پولیس۔ اگر آپ کو آپ کے محکمے سے کوئی خط آ جائے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ خط آ جائے، یا آپ میں سے کوئی کسی محکمہ میں بھی ملازم نہیں ہے، ویسے ہی کہیں سے کوئی خط آ جائے تو اس خط کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ کوئی عقل مند ایسا ہے جو اس خط کو رکھ دے کہ کبھی فرصت ملے گی تو پڑھ لیں گے؟ ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے بھیجا ہے اور کیا کہا ہے۔ لیکن بالفرض اگر اس خط کو لکھا اس زبان میں گیا ہو جو آپ کو آتی نہیں، پھر آپ اس بندے کو تلاش کریں گے جس کو وہ زبان آتی ہوگی، لیکن اسے اگنور نہیں کریں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے نظر انداز نہیں کریں گے، پڑھیں گے ضرور، جاننے کی کوشش کریں گے کہ خط کس نے بھیجا ہے اور کیا لکھا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو یہ خط میرے پیر صاحب نے بھیجا ہے، پھر کوئی کوتاہی کا امکان ہے نہیں، تو سینکڑوں پیر بھی اکٹھے کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کے برابر تو کوئی نہیں بنتا۔ اس خدا نے 30 پارے، 114 سورتیں، ہزاروں آیتیں تمہارے پاس بھیجی ہیں، اور زندگی کتنی گزر گئی، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یار دیکھے تو صحیح ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ عام کسی سے کوئی خط آ جائے اسے بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کوئی اہمیت نہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ تمہارے حالات پر رحم فرما۔ جب میں کہتا ہوں خداوندہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو میرے دوستو آؤ قرآن کے ساتھ وفا کریں۔ ہم میں سے کون ہے جو ایک آیت نہیں پڑھ سکتا؟ ایک آیت روز کی پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، خود نہیں آتی علامہ صاحب سے پڑھ لیں۔ کس لیے ہم نے یہ سارے اہتمامات کیے ہیں؟ کوئی عام آدمی تو رکھا جا سکتا ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی رکھنے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ ایک آیت پڑھ لیں اور اس یقین اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ اب ہم نے یہ سارا دن اس ایک آیت کی روشنی میں گزارنا ہے۔ اگلے دن اگلی آیت پڑھ لیں، اگلے دن اگلی آیت پڑھ لیں، ہر روز ایک آیت بھی پڑھیں تو کرتے 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 ایک حصہ تو قرآن کا پڑھ ہی لیں گے نا۔ میرے دوستو ضرورت صرف قرآن کو پڑھنے کی نہیں، آج ضرورت قرآن کو سمجھنے کی ہے۔ آؤ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم